واجب الاعادہ یعنی ادا، قضا اور واجب الاعادہ کی تعریف آپ سماعت کریں۔ بہت سے حضرات ان باتوں کو نہیں جانتے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ادا، قضا اور واجب الاعادہ کی تعریف کیا ہے۔ تو میں آپ سب کو بتانا یہ چاہتا ہوں، جو بھی حضرات میری ویڈیو کے دیکھتے ہیں، انشاءاللہ العزیز میں نماز کے بارے میں آپ کو ایک ایک رکن کو، ایک ایک طریقے کو حسن خوبی میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ آپ حضرات جو ہے اس بات پر عمل کریں، انشاءاللہ آپ کی نماز درست ہو جائے گی۔ جس چیز کا بندوں کو حکم ہے اسے وقت میں بجا لانے کو ادا کہتے ہیں۔ جس طرح نماز فجر صبح صادق کے بعد طلوع آفتاب تک، یعنی سورج نکلنے تک، جب تک سورج نہیں نکلا تب تک فجر کا وقت ہے، یعنی سحری کا وقت ختم ہوتے ہی یعنی نماز فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور اس وقت سے لے کر جب تک سورج نہ نکل جائے تب تک جو ہے آپ کا فجر کا وقت رہتا ہے۔ اور ان فجر کے وقت میں اگر آپ نماز فجر پڑھ لیتے ہیں تو یہ ادا ہو گیا، اس کو ادا کہتے ہیں۔ نماز فجر آپ نے وقت مقررہ پر، جو فجر کا وقت ہے اس نے آپ نے پڑھ لیا تو وہ آپ کی نماز ادا ہو گئی۔ اگر اس نے وقت مقررہ یعنی فجر کا جو وقت ہے اس کے اندر اگر آپ نہیں پڑھے تو آپ کی نماز قضا ہو گئی۔ تو ادا کسے کہتے ہیں یہ بات سمجھ میں آ گئی، اور قضا کسے کہتے ہیں یہ بھی بات سمجھ میں آ گئی کہ ادا اور قضا اور واجب الاعادہ، میں ان تینوں کے بارے میں آپ کو ایک ایک کر کے انشاءاللہ خلاصہ کر رہا ہوں کہ یعنی ادا کسے کہتے ہیں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ عصر کا وقت جب تک ہے آپ عصر کی نماز پڑھ لیں تو آپ کی ادا ہو گئی نماز۔ اگر آپ نے نہیں پڑھا تو آپ کی وہ نماز قضا ہو گئی، تو ادا اسے کہتے ہیں۔ اور وقت ختم ہونے کے بعد عمل میں لانا قضا ہے۔ وقت ختم ہونے کے بعد یعنی عمل میں لانا تو وہ کیا ہو گیا؟ قضا ہو گیا۔ اور اگر اس حکم کے بجا لانے میں کوئی خرابی ہو پیدا ہو جائے تو اس خرابی کو دور کرنے کے لیے وہ عمل دوبارہ بجا لانا اعادہ کہلاتا ہے۔ یعنی اس عمل میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وقت کے اندر اگر تحریمہ باندھ لے تو نماز قضا نہ ہوئی بلکہ ادا ہے، مگر نماز فجر، جمعہ اور عیدین میں وقت کے اندر سلام پھیرنا لازمی ہے، ورنہ نماز نہ ہوگی۔ بلا عذر شرعی نماز قضا کر دینا سخت گناہ ہے، اس پر فرض ہے کہ اس کی قضا پڑھے اور سچے دل سے توبہ بھی کرے تو یہ حج مقبول سے انشاءاللہ تعالی تاخیر کا گناہ معاف ہو جائے گا۔ توبہ اسی وقت صحیح ہے جبکہ قضا پڑھ لے، اس کو ادا کیے بغیر توبہ کیے جانا توبہ نہیں ہوتا۔ جو نماز اس کے ذمے تھی اس کو نہ پڑھنا ثواب تو اب بھی باقی ہے، یعنی اس کے ذمے جو نماز تھی اس کو نہ پڑھنا تو اب بھی باقی ہے، اور جب گناہ سے باز نہ آیا تو یہ توبہ کہاں ہوئی؟ اگر آپ نے مثال کے طور پر توبہ کر لی کہ آج کے دن سے ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، آج کے بعد سے ہم نماز قضا نہیں کریں گے، آج کے بعد سے ہم یعنی نماز نہیں چھوڑیں گے، تو یہ ایک طرح کا آپ نے وعدہ کیا۔ کس سے کیا؟
اللہ رب العزت سے آپ نے وعدہ کیا، اور اگر آپ نے نماز چھوڑ دی تو آپ کی وعدہ خلافی ہو گئی، آپ نے قضا کر دی نماز، آپ نے کہا کہ آج کے بعد سے ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، اگر آپ نے جھوٹ بول دیا تو یعنی آپ اللہ سے وعدہ خلافی کر رہے ہیں، اس کا نام توبہ نہیں ہے۔ توبۃ نصوحا اسے کہتے ہیں جو سچی توبہ ہو، جس بات سے میں نے توبہ کر لی ہے اس کو دوبارہ نہیں کرنا، اس کو توبۃ نصوحا کہتے ہیں، سچی توبہ کہتے ہیں کہ آج کے بعد سے میں جھوٹ نہیں بولوں گا، تو انشاءاللہ اس سے پرہیز کریں، اور کما حقہ جہاں تک ہو سکے آپ اس سے بچنے کی کوشش کریں، یہی سچی توبہ کی پہچان ہے۔ تو حضرات محترم، میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یعنی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا جتنے بھی انبیاء کرام گزرے ہیں، کسی کے بارے میں آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ وہ شخص جو ہے یعنی انبیاء کرام اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، نہیں برادران ملت اسلامیہ، وہ تو گناہوں سے پاک صاف ہوتے ہیں، وہ تو معصوم ہوتے ہیں، وہ تو بے قصور رہتے ہیں، گنہگار تو ہم اور آپ ہوتے ہیں، لہذا ہمارے اور آپ کی زبان میں یعنی کوئی ایسی بات استعمال ہو جائے، زبان سے نکل جائے، اخراج ہو جائے، تو ہمیں اور آپ کو ہر وقت توبۃ نصوحا کرنا چاہیے، سچی توبہ کرنا چاہیے۔ ہم انسان ہیں، غلطیاں انسان سے ہی ہوتی ہے، تو لہذا میں آپ سے گزارش کروں گا، اپیل کروں گا کہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت، پیکر جود و سخاوت، سراپا رحمت، محبوب رب العزت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گناہ پر قائم رہ کر توبہ کرنے والا اپنے رب عز و جل سے ٹھٹھا یعنی مذاق کرنے والے کی طرح ہے۔ جس طرح آپ جو ہیں توبہ کر لی اور توبہ کے بعد پھر اس کام کو کرنے لگے، تو یوں سمجھیے کہ آپ نے اللہ سے مذاق کیا، ٹھٹھا کیا، ٹھٹھا مخول کر رہے ہیں، آپ اللہ کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ تو لہذا دنیا میں کسی انسان کے ساتھ ہم اور آپ مذاق کر سکتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کے بارگاہ میں توبہ استغفار پڑھیں کہ جو انسان ایسا کرتا ہے توبہ کرنے کے بعد پھر اسی کام کو کرتے ہیں۔ لہذا میں نے آپ کو تینوں باتوں کا خلاصہ کر دیا کہ یعنی ادا، قضا، واجب الاعادہ کسے کہتے ہیں، اور آگے میں آپ کو انشاءاللہ پھر ویڈیو بنا کر آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ کے پاس یہ ویڈیو پہنچتی ہے تو برائے کرم آپ اس پہ عمل کریں، دوسرے اسلامی بھائیوں تک ضرور اسے شیئر کر دیں، انشاءاللہ العزیز آپ کو صدقہ جاریہ کے طور پر ثواب دارین حاصل ہوگا۔